بعد 20 منٹ کے خطاب پر یہ مارچ پھر ایک دفعہ اس پہ وقفہ آ گیا ہے. پنجاب حکومت کا اس پورے مارچ میں کیا رول ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی سی بس سے پکڑ پکڑ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور سرکاری ملازمین کو حاضریاں لگا کر اس میں بٹھا کر روانہ کر رہا ہے. پنجاب حکومت کی پوری کارکردگی اگر ایک لائن میں بیان کی جائے تو وہ یہ ہے 50 جلسے اور 1 لانگ مارچ. اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا پرویز لائی نے. غریب کا آٹا کھا گیا ہے. آج آٹا جو ہے وہ 100 روپے کا بھی نہیں مل رہا. 200 یونٹ مفت کر کے گیا تھا حمزہ شہباز, وہ 200 یونٹ کھا گئے ہو. صرف اگر ایک چیز پہ تمہاری نظر ہے کہ عمران خان کے جلسے بھرنے کیسے ہیں, عمران خان کی سیاسی مارچ اور جلسے بھرنے پر توجہ ہے, اور کوئی کام نہیں پنجاب حکومت کو. شرم آنی چاہیے. سرکاری پیسوں سے, سرکاری بسوں سے, سرکاری ملازموں سے کون سا انقلاب آتا ہے؟ کون سے لانگ مارچ اور کون سے احتجاج اور انقلاب جو ہے وہ سرکاری ملازموں کو حاضری لگا کر زبردستی بھیجنے سے آئے گا؟ اور اس معافی مارچ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جس آدمی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ننگا کر دیا گیا جی. یعنی انہیں کپڑے اتارنے کا اتنا شوق ہے. ادھر پکڑے جاتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں ہمیں ننگا کر دیا جائے. ان کے 3 سے 4 لوگ پکڑے گئے ہیں, ایک عمرانڈو صحافی سمیت, سب نے ایک ہی بات کہی ہے, ہمیں تشدد کیا گیا ننگا کر کے. یہ کیسا تشدد ہے؟ یہ کیا انٹی پیرنی کوئی دم کر دیتی ہے کہ تشدد کا نشان ہی نہیں ملتا؟ ڈاکٹر ڈھونڈتے رہتے ہیں پورے جسم میں آپ کے کہ کہاں کس جگہ پر آپ پہ تشدد ہوا ہے. ڈاکٹر کے بورڈ ڈھونڈتے ہیں, کوئی تشدد نہیں. ننگے ہونے کا آپ کو بڑا شوق ہے, کپڑے اتارنے کا شوق ہے. آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے, آپ کی عادتیں لگتا ہے خان صاحب پہ گئی ہیں, اس کاموں کے لیے نہیں بلایا جاتا. کتنے آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے. کسی سڑک پر کوئی بلیک ویگو ڈالا گھوم رہا ہو, فوراً ویڈیو بنائیں گے, یہ ڈالا میرے پیچھے آ رہا ہے, ہائے امی میں مر گیا. پاکستان کے سارے ڈالے, پاکستان کے سارے ویگو ڈالے تمہارے پیچھے پھر رہے. وہ بھئی لوگ اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کے ذاتی استعمال میں ہے. کوئی پولیس کی گاڑی تمہارے گھر سے گزر جائے, موویاں بنانے لگ جاتے ہیں, پولیس آج میرے گھر کے ارد گرد پھر رہی. کس طرح کا یہ ڈرپوک لوگ انقلاب لے کر آئیں گے؟ یہ انقلابی ہے. اور وہ انقلاب جو لانے والا ہے, اندازہ لگائیں اس کے کردار کا. لوگوں سے حلف لیتا پھر رہا ہے کہ انقلاب میں آپ آئیں جی, لانگ مارچ میں شرکت کریں, تمہارے بچے آئیں. کہاں ہے پنکی پیرنی آج اس کے مارچ میں؟ وہ زیادہ عزت دار ہے اور لوگوں کی گھر والیاں اور بہنیں جو ہیں وہ عزت والی نہیں ہے. کہاں ہے قاسم اور سلیمان اور ٹیریان؟ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو سڑکوں پر تم لے کر, اور اپنے بچے تمہارے لندن کے محلوں میں بیٹھے ہو. حلف تم کیوں نہیں دیتے؟ اور حلف لوگوں سے لینے سے پہلے یہ بھی بتاؤ. اور یہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے, جو لوگ جو ایجنسی کیمرے پر نہیں آنا چاہتی تھی ان کو بولنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. یعنی کردار کے تمہارے پورے کردار میں شید ہے, جگہ جگہ سے تمہارا کردار جو ہے وہ اس پر داغ ہے, اور تم کہتے ہو تم باتیں انقلاب کی کرتے ہو. اور جن کی سیف ہاؤس میں جن کے جا کے پاؤں پڑتے ہو, باہر نکل کر ان کو للکارتے ہو, ان کا گریبان پکڑتے ہو. تم نے مجبور کر دیا ان کو بولنے پر. اور ان کے پر میں تو ایک میرا چھوٹا سا گلہ ہے کہ یہ ساری اس کی حقیقت قوم کے سامنے پہلے رکھنی چاہیے تھی, تاکہ جھوٹ بول کر یہ لوگوں کو سائفر پر اور آزادی کا نام لے کے ورگلاتا نہ.
یہ جھوٹے بیانیے میں اپنا ذاتی مفاد نکالنے کے لیے وہ خط استعمال نہ کرتا. اس کا کردار آپ پہلے بتانا چاہیے تھا. اور الیکشن کمیشن بھی سویا ہوا اٹھے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کہ کوئی پورا بیت المال پورا توشہ خانہ کھا جائے, وہ صرف اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ ہوگا اور دوبارہ الیکشن لڑ لے گا. یہ تو چوری کی کوئی سزا نہ ہوئی. چوری میں تو ہاتھ کٹ جاتے ہیں, اور چور پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گیا ہے. اور اس کو کیا ہے جی, سزا کیا ملی ہے بڑی محبت پیار والی, کہ وہ ایک دفعہ ڈی سیٹ ہوا ہے دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ کیسی چور ہے کہ جس کو چوری کی سزا, اور چوری بھی کوئی 2 4 10 روپے کی نہیں, کروڑوں روپے کی. اور اس کے بعد کب آئے گا فیصلہ فورن فنڈنگ پہ؟ جب پاکستان کے کس چیز کا انتظار ہے؟ پہلے 2 الیکشن گزار دیے, اسی فورن فنڈنگ سے اس نے 2 الیکشن لڑے ہیں. اس کی جیب میں وہی ڈالر اور یہودیوں کے پیسے سے جس سے وہ الیکشن لڑتا رہا اور احتجاج, لانگ مارچ, دھرنے دیتا رہا. کسی نے نہیں پوچھا. اب پھر فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ نے ممنوعہ فنڈنگ استعمال کی ہے, سزا کیا ہے؟ اور خان صاحب جن کا کردار جگہ جگہ سے داغدار ہو, تم آج کنٹینر پہ کھڑے کہہ رہے تھے میں تم کو جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں دینا نہیں چاہتا. تم دے سکتے نہیں ہو جواب, کیونکہ کردار والے لوگ جواب دیتے ہیں. بند کمروں کے اندر منتیں کرنے والے باہر آ کے اکڑ نہیں سکتے. اور جس کی جیب میں ناجائز پیسہ ہو فورن فنڈنگ کا, جس کی اولاد ناجائز ہو, اور جس کے کام کرتوت جو ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہو, وہ کہے جی میں انقلاب لاؤں گا اور مدینہ کی ریاست بناؤں گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد میری ایک گزارش ہے, آپ سارے صحافی ہیں, ارشد شریف صاحب کی وفات پر خدا کا واسطہ ہے میں ان اینکروں کو اور تجزیہ نگاروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی سیاستدان کی لاش نہیں ہے یا عام پاکستانی کی, یہ تمہارے ساتھی صحافی ارشد شریف کی وفات ہوئی ہے. اپنی ریٹنگ کے لیے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مت استعمال کرو تجزیے. کم از کم اس کی شہادت اور اس کی وفات کے ساتھ ہی اس کا کوئی انصاف کر دو. اور کیا عجیب ڈرامہ اس ملک میں, بھیجنے والا آپ خود, بلانے والے آپ خود, اپنے گھر رکھنے والے, دوسرے ملک بھیجنے والے, اور جب واقعہ ہوا ہے آپ کا ملازم وہ گاڑی چلا رہا ہو, یعنی بلانے والا سلمان اقبال, یہاں سے بھیجنے والا زبردستی وہ, رکھنے والا دبئی اپنے گھر میں, کینیا میں بھیج کر اپنے ملازموں کے پاس رکھنے والا وہ, اور مار ایجنسی نے دیا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو؟ تو عادت پڑی ہے سلمان اقبال کے لوگوں کی لاشوں پہ کھیلو, لوگوں کی لاشوں پر تم اپنی ریٹنگ بڑھاؤ, اپنا چینل چلاؤ. لیکن خدا کا واسطہ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ نہ لوگوں کو یہ ڈرامے کرو کہ میں ان کے بچوں کی امداد کروں گا, حکومت ان کے بچوں کی امداد کرے گی. تم آ کے انویسٹیگیشن میں شریک ہو. اگر کوئی بھی صحافی اور صحافی برادری یہ چاہتی ہے کہ ارشد شریف کے خون کے ساتھ انصاف ہو, تو سب کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ آدمی جس نے یہ سب کچھ کیا, جو یہاں سے لے کر گیا, جس نے اپنے پاس رکھا اور جس کے ہدایات پہ ارشد شریف چلتا رہا ہے, سلمان اقبال, وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہو. اور اگر تم بھاگو گے, سلمان اقبال یہ واٹس ایپ بند کرنے سے, موبائل بند کرنے سے تم بے گناہ نہیں ہو جاؤ گے. انویسٹیگیشن میں شریک ہونا پڑے گا, اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی. ہاں اگر تم بے گناہ ہو تو گناہگار کو پکڑا جائے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الزام لگاؤ, ریٹنگ بناؤ, ڈرامہ کرو لوگوں کی لاشوں پر, اور اس کے بعد معصوم بنے رہو. میں ایک دفعہ پھر یہ جو لانگ مارچ والے ہیں, یہ اب ان کو ہدایات مل چکی ہیں, اور پنجاب حکومت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, عام آدمیوں کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں یہ آئیں, ایک دن نہیں 100 دن بیٹھے,
मगर सुप्रीम कोर्ट की मखसूस की गई जगहों पर और उसके साथ जो कानून की पासदारी के साथ जो एक कानूनी तरीका है उसकी इजाजत लेकर किसी किस्म की और नाजायज इनकी वो तस्लीम नहीं मुतालबात किए जाएंगे। और एक और खास साहब, आपकी मकबूलियत, आप इतने खौफजदा क्यों हैं? आपकी मकबूलियत एक पानी का बुलबुला है कि वो 2 महीनों में खत्म हो जाएगी। इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन 10 महीने बाद हो जाएंगे, पता चल जाएगा कितने मकबूल हो। क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें जल्दी इसलिए है कि आए दिन तुम्हारा किरदार और तुम्हारी असल शक्ल लोगों के सामने आ रही है। ये इनकलाब नहीं ला रहे, ये तुम अपना जाती इक्तदार और कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल है जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। ना तोशाखाना का फैसला आता, ना फॉरेन फंडिंग का आए, ना नजायज औलाद का फैसला हो, ना हीरो की अंगूठी का फैसला हो, ना फरा गोगी और आंटी पिंकी पीरनी के जो करतूत है वो बाहर आए और जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए ताकि लोगों को सच पता ही ना चले। अब जिन लोगों की मकबूलियत होती है वो डरते नहीं है। वो इलेक्शन 10 महीने बाद हो या साल बाद हो, लोग कहते हैं जब मर्जी हो इलेक्शन लड़ेंगे। तुम्हें जल्दी है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता है कि हर आए दिन के साथ तुम्हारे असल चेहरे से पर्दा उठ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कोई क्वेश्चन? के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च में सरकारी मशीनरी का बेदरिग इस्तेमाल किया गया। पंजाब हुकूमत सिर्फ इमरान खान के जलसों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल को शामिल तफ्तीश होना चाहिए। पीटीआई इस्लामाबाद आए, बेशक 100 दिन बैठें, लेकिन आइन को हाथ में नहीं लेने देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।